کیا آپ یہ نہیں چاہتے کہ ہم ساری رات سوئے بھی رہیں اور ہمیں ساری رات نماز پڑھنے کا، عبادت کرنے کا ثواب بھی ملے؟ جی ہاں، یہ بات حدیث پاک سے ثابت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی العشاء فی جماعت، جس نے جماعت کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھی، فکأنما قام نصف اللیل، تو وہ ایسا ہے گویا کہ اس نے آدھی رات قیام کیا، آدھی رات عبادت کی۔ ومن صلی الصبح فی جماعت، اور جس نے صبح کی نماز با جماعت ادا کی، فکأنما صلی اللیل کلہ، گویا اس نے ساری رات عبادت کی۔ تو اگر کوئی عشاء کی اور فجر کی نماز با جماعت پڑھ لے گا تو انشاءاللہ الکریم اسے ساری رات عبادت کا ثواب ملے گا۔ شارحین حدیث نے اس حدیث پاک کے دو مطلب بیان فرمائے۔ نمبر ایک کہ عشاء کی با جماعت نماز کا ثواب آدھی رات کے برابر ہے، آدھی رات کی عبادت کے برابر ہے، اور فجر کی با جماعت نماز کا ثواب باقی آدھی رات کی عبادت کے برابر ہے۔ تو جو یہ دونوں نمازیں با جماعت پڑھے گا تو اسے ساری رات کی عبادت کا ثواب دیا جائے گا۔ اور دوسرا معنی یہ بیان کیا کہ عشاء کی جماعت کا ثواب آدھی رات کی عبادت کے برابر، اور فجر کی جماعت کا ثواب ساری رات کی عبادت کے برابر ہے، کیونکہ یہ یعنی فجر کی نماز جماعت عشاء کی جماعت سے زیادہ نفس پر بھاری ہوتی ہے۔ فجر کی نماز پڑھنا عشاء کی نماز پڑھنے کی بنسبت انسان پر، نفس پر زیادہ بوجھل ہے، یعنی زیادہ مضبوط اور قوی جو ہوگا وہ اس فجر کو پڑھے گا، لہٰذا وہ جب یہ نماز پڑھے گا تو اسے ساری رات کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ اور جماعت سے یہاں کیا مراد ہے؟ تکبیر اولیٰ پانا۔ یہ بھی بعض علماء نے فرمایا ہے کہ جماعت سے مراد ہے کہ وہ تکبیر اولیٰ میں شامل ہوگا تو انشاءاللہ الکریم اسے پوری رات کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ تو نمازیں تو فرض ہیں ہم پر، اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ واجب ہے، لہٰذا با جماعت نماز پڑھ کے اپنے آپ کو گناہ گار ہونے سے بھی بچائیں، اور دن اور رات کی یہ والی جو ابتدائی اور آخری نمازیں ہیں ان کو پڑھ کر پوری رات کی عبادت کا ثواب بھی حاصل کریں۔